تو ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نقلی گدڑ سنگھی اور اصلی گدڑ سنگھی. واہ 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 ڈاکٹر صاحب تو بڑی سونیاں لگ رہی ہیں. دیکھیے گدڑ سنگھی ہے کیا, کہاں سے پیدا ہوئی؟ گدڑ سنگھی جو ہے اس کو رکھنے کا گھر میں یا جیب میں واقعی فائدہ ہوتا ہے, دولت آتی ہے کہ نہیں؟ کیا لڑکیاں بھی امپریس ہوتی ہیں گدڑ سنگھی رکھنے سے؟ گیدڑ سنگھی اصل میں کاشی بھائی 10 قسم کی ہے اور وہ اپنے گیدڑوں کے جھنڈ کا لشکر کا سردار ہوتا ہے. اس کے سر کے اوپر یہ نکلتا ہے ایک ابھار, پھنسی, پوڑا, دانا, موقع, کچھ بھی کہہ لیں آپ. اگر آپ نے مجھ سے لی ہے گدڑ سنگھی تو اس کو آپ نے خفیہ رکھنا ہے, کسی سے اس کو بارے میں ڈسکس نہیں کرنا, اس کو آپ نے کسی کو شو نہیں کرنا, کسی کو بتانا نہیں ہے آپ نے. آپ کو بھی دکھاتے بھی ہیں کہ اصلی جو ہے گدڑ سنگھی کون سی اور نقلی گدڑ سنگھی کون سی ہے. یہ تو جو یہ بلی کی دم کی بنائی ہوئی ہے. بلی دی دم دی بھی گدڑ سنگھی ہوندی؟ ہاں جی, بلی کی تو تسی کہہ رہے تھے گدڑ دی ہوندی. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو گدڑ سنگھی ہے ہمارے اسلام میں رکھنا یہ جائز ہے کہ نہیں ہے ہمارے مذہب میں؟ السلام علیکم, دس از کاشف گلزار توتلا رپورٹر. ابھی ایک بڑی ہنسنے والی بات ہوئی تھی, اس لیے ذرا میں سمائل دے رہا ہوں اور ڈاکٹر صاحب بھی سمائل دے رہے ہیں. میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے, میں نے بچپن سے ہی بلکہ میں سنتا آ رہا ہوں, بلکہ وہ کیا کہتے ہیں, کوئی کامیاب ہو جائے نا وہ کہتے ہیں او تیرے کول کیڑی گدڑ سنگھی ہے اوئے, تو کامیاب ہی ہو جانا ہے. تو آج آپ لوگوں کو میں دکھانے جا رہا ہوں اصلی گدڑ سنگھی, نقلی گدڑ سنگھی, اور بھی بہت سے ڈاکٹر صاحب سے سوال کریں گے کہ کیا اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے, دولت مند بندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یا آپ نے کوئی لڑکی امپریس کرنی ہو تو وہ ہوتی کہ نہیں ہوتی, یا آپ کی شخصیت سے لوگ امپریس ہوتے ہیں کہ نہیں, اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں. ساری ہسٹری بھی جانیں. ڈاکٹر صاحب صاحب علم ہے, ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب میرے لیے قابل احترام. شاہ جی سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ یہ گدڑ سنگھی ہے کیا, کہاں سے پیدا ہوئی؟ گدڑ سنگھی نام سے ہی ظاہر ہے کہ گیدڑ کے سینگ کا نام ہے. اصل میں گیدڑ کے سینگ نہیں ہوتے حقیقت میں. یہ گیدڑ کے دونوں سر کے سینٹر میں ایک ابھار نکلتا ہے. اچھا, ابھار نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں اگر آپ جائیں فرعون کے دور میں, فرعون مصر کے دور میں, تو ایک دولت کا دیوتا تھا. جب دیوی دیوتاؤں کو پوجنے کا زمانہ تھا, لوگ سورج کو پوجتے تھے, چاند کو پوجتے تھے, ستاروں کو پوجتے تھے, کسی کو پوجتے تھے, کسی لوگوں کے مجسمے بنا کے پوجتے تھے. اس دور میں ایک دولت کا دیوتا تھا, اس کا نام تھا انوبس. اس کا جسم انسان کی طرح کا تھا, شکل اس کی گدڑ جیسی تھی. اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں انوبس لکھے آپ کو تصویر ملے گی. انوبس کے سر پہ جو اس کا گیدڑ جیسا سر تھا, یہاں پہ ایک ہیرا لگا ہوا تھا, اس نے ایک تاج سا پہنا ہوا تھا, وہ ہیرا تھا یہاں پہ. اس کی نسل سے جو گیدڑ چلتے آ رہے ہیں اب تک, ہزاروں میں سے کوئی ایک گیدڑ ہوتا ہے وہ, اور وہ اپنے گیدڑوں کے جھنڈ کا لشکر کا سردار ہوتا ہے. اس کے سر کے اوپر یہ نکلتا ہے ایک ابھار, پھنسی, پوڑا, دانا, موقع, کچھ بھی کہہ لیں آپ. کبھی کبھی یہ خود بھی جھڑ کے گر جاتا ہے, کبھی کبھی اس کو یہ جنگلوں میں رہنے والے خانہ بدوش پکڑ کے اتارتے ہیں, اتار کے الگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ وہاں سے اس کا نام گیدڑ سنگھی پڑا ہوا. گدڑ سنگھی جو ہے اس کو رکھنے کا گھر میں یا جیب میں واقعی فائدہ ہوتا ہے, دولت آتی ہے کہ نہیں؟ بے شک آتی ہے, بالکل آتی ہے. یہ ایک اصل میں طلسم ہے. طلسم اپنی ذات میں ایک پوشیدہ راز کا نام ہے. وہ کبھی بھی آپ کے آگے عیاں نہیں ہو سکتا, نہ عیاں ہوتا ہے. وہ قدرت ہی جانتی ہے اس کے راز. یہ بے جان چیز ہے, اس میں نر مادی ہوتی ہے اور یہ بچے بھی دیتے ہیں, لیکن ہے یہ بے جان چیز. بچے بھی دیتے ہیں؟ ہاں جی, بچے بھی دیتے ہیں. اس کی گروتھ بھی ہوتی ہے, اس کا سائز بھی بڑھتا ہے. اور یہ کوئی چیز کھاتا بھی ہے؟ کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے. یہ ایسے کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کو کوئی دانہ پانی ڈالا جائے, ایسا کوئی سین نہیں ہے. اس کو سمپل صرف سندور میں رکھا جاتا ہے. سندور میں رکھنے کی ایک وجہ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ جی شاید سندور میں رکھتے ہیں تو ہندو مذہب سے کوئی تعلق ہے, ہندو عورتیں مانگ میں سندور لگاتی ہیں, وہ کم ہوتا ہے ریڈ کلر کا. ہمارے یہاں پہ اورنج رنگ کا سندور آتا ہے. سندور اصل میں ایک کیمیکل ہے جو کسی چیز کو کیڑا نہیں لگنے دیتا, اس کو پریزرو کرنے کے لیے, اس کو ہنوت کرنے کے لیے آپ سمجھ لیں استعمال ہوتی ہے, کہ گدڑ سنگھی اس میں ڈیمیج نہ ہو, اس کی گروتھ ہو بس. باقی اس میں خوشبو کے لوازمہ, لونگ, لاچی وغیرہ ڈالے جاتے ہیں, اس کو مسخر کیا جاتا ہے. اگر آپ نے مجھ سے لی ہے تو میں اس کو آپ کے نام سے مسخر کر کے آپ کو دوں گا, منسوب کر کے دوں گا کہ آپ کے نام سے نامزد رہے یا آپ کو فائدہ دے. اگر کوئی آپ کی چوری کرتا ہے تو جب تک اس کو مسخر نہیں کرے گا اپنے نام سے, اس کو فائدہ نہیں دے گی, اس کو نقصان دے گی. مسخر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ کچھ ہے, پھر وہ کچھ چیزیں راز بھی رکھنی ہوتی ہے نا, ہر چیز نہیں بتانی ہوتی. اچھا, مجھے کہیں سے ملتی تو میں وہ خود نہیں کر سکتا, کسی سے کروانا پڑے گا مجھے؟ آپ میں کر دوں گا آپ کو, میں آپ کو کر دوں گا. اس کو مسخر کرنا ہے, ہندی میں کہتے ہیں شدھ کرنا.
ہندی میں شدھ کرنا، اردو میں کہتے ہیں مسخر کرنا. میں اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب میں تو چلو لوں گا تو میں تو آپ سے کروا لوں گا، میرا کوئی دیکھنے والا کو کہ کہیں سے ہاتھ لگ جاتی ہے، کسی کی چوری چلو وہ کر لیتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر آپ کے پاس آ جائے. ہاں میرے پاس آ جائے نا. کوئی آسان طریقہ نہیں ہے. نہیں آسان دیکھیں نا، وہ کراچی بیٹھا ہے یا دبئی بیٹھا ہے، میرے سے کروا لے، اس کی تصویر بھیج دے مجھے اپنی گدڑ سنگھی کی، اور میرے سے فون پہ رابطہ کر لے، میں اس کو کر دوں گا مسخر. مسخر کرنا لازمی ہے. ہاں دیکھیں نا، اب کچھ چیز پیسہ لگا کے ہم نے ریسرچ کی ہے، محنت کی ہے، بڑا کچھ کیا، تو پھر کوئی 2-4 ہزار کا مال نا وہ ہمارا رائٹ بنتا ہے. ہاں بھائی پیسے بھی لگیں گے. میں کھلی کتاب کی طرح کاشف بندہ ہوں، میں کھلی کتاب ہوں. حق بنتا ہے سر، آپ نے اتنی محنت کی، یہ ساری میں آپ کو بتا دوں پیچھے اگر آپ بکس دیکھیں نا تو گنتی میں نہیں کر سکتا، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب نے ساری پڑھی ہوئی ہیں. جو فرسٹ ملاقات تھی میری تو میں نے پوچھا تھا مذاقن کہ ڈاکٹر صاحب یہ ساری پڑھی ہوئی ہیں کہ ایویں ہی رکھی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ساری پڑھی ہے الحمدللہ، اور یہ محنت ہے. دکھایا بھی تھا کہ ان کا بک مارکس بھی لگے ہوئے تھے. ہاں اور ڈاکٹر صاحب نے کھول کے دکھایا تھا کہ یہ دیکھو بھائی نے میں نشانیاں بھی لائی ہیں نے. اچھا بعض اوقات نا ہم دوست ہیں نا، تو کسی دوست سے لڑکیاں زیادہ امپریس ہو رہی ہوں تو اسی پھر بھی کہنے اور ظالمہ تیرے کو کیڑی گدڑ سنگھی. تو کیا لڑکیاں بھی امپریس ہوتی ہیں گدڑ سنگھی رکھنے سے؟ گدڑ سنگھی اصل میں کاشف بھائی 10 قسم کی ہے. اچھا اس میں جو قسم ایک ایسی پائی جاتی ہے کہ اس سے جو آپ کا سوشل سرکل ہے نا وہ بہت زیادہ گرو کرتا ہے. لوگ آپ سے ملنا ملانا، آپ کے ارد گرد رہنا، آپ کسی محفل میں گئے ہیں تو اس محفل کی آپ جان ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ کے ارد گرد لوگوں کا ایک ہجوم بنا رہے گا. تو یہ کچھ فائدے دیتی ہیں. وہ پھر کچھ لوگ اس کو اپنے پاس خفیہ طریقے سے رکھتے ہیں، اس کو پھر رکھنا ہوتا ہے خفیہ طریقے سے. آپ اس کو اوپنلی نہیں رکھ سکتے. اگر آپ اوپنلی رکھیں گے، کسی کو دکھائیں گے، آپ باہر شو کریں گے تو یہ اپنے آپ کو ڈیڈ کر لے گی. اگر آپ مر جائے گی. ہاں اگر آپ نے مجھ سے لی ہے گدڑ سنگھی تو اس کو آپ نے خفیہ رکھنا ہے، کسی سے اس کو بارے میں ڈسکس نہیں کرنا، اس کو آپ نے کسی کو شو نہیں کرنا، کسی کو بتانا نہیں ہے آپ نے. اچھا آپ کہہ رہے تھے بے جان ہے تو مر پھر کیسے سکتی ہے؟ دیکھیں مر ایسے سکتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو ضائع کر لے گی، یہ پھٹ جائے گی، برسٹ ہو جائے گی، ایسے کر کے کھل جائے گی، یہ اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو وہ اس کی شکل ہے اس کی مرنے کی کہ یہ مر چکی ہے، ڈیڈ ہو گئی ہے. اس کو دکھانا نہیں چاہیے کسی. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو گدڑ سنگھی ہے ہمارے اسلام میں رکھنا یہ جائز ہے کہ نہیں ہے ہمارے مذہب میں؟ بالکل جائز ہے. اسلام کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو کچھ مثالیں واضح کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو ایک کتاب کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں، اور کیمرہ مین سے کہوں گا کہ کاشف صاحب کے بالکل سر کے عین اوپر دیکھیں، یہ کتاب ہے حیات الحیوان. یہ اوپر والی یہ 2 جلدوں کی کتاب ہے، علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی. ٹھیک ہے، اور کراچی کے جامعہ بنوریہ سے نا مدرسے سے اس کی پبلشنگ وغیرہ اور ٹرانسلیشن کا سارا سلسلہ چل رہا ہے. یہ کتاب ہے زمین پہ موجود تمام جانوروں، کیڑے مکوڑوں، حشرات اور آبی جانوروں کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں، کہ ان کے جسم کے کون کون سے اجزاء کے کیا کیا فائدے ہیں. کیونکہ میڈیکل سائنس تو اب آئی ہے، اور میڈیکل سائنس بھی جو ہے جو دوائیاں بن رہی ہیں یہ جڑی بوٹیوں سے ان کے اجزاء کو اکٹھا کر کے بناتے ہیں. جو پہلے جو دور تھا وہ جڑی بوٹیوں سے علاج ہوتا تھا، یا نباتات سے یا حشرات سے. آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہجامہ تو اب آیا نا ڈیولپ ہو کے. پہلے جو تھا یہ جو جونک ہے یہ لگائی جاتی تھی، جسم کا کوئی حساب کا ڈیمیج ہے، ادھر گندا خون ہے تو وہ ادھر جونک خون چوستی تھی، پھر اس پہ ہلدی ڈالتے تھے، اس کو پانی میں ڈالتے تھے، وہ پہلا خون نکل جاتا تھا، پھر نئی جگہ پہ اس کو یوز کر سکتے تھے. اسی طرح سانپ یا بچھو آپ کو ڈس لے تو اس کا زہر چوسنے کے لیے ناگمنی پتھر ہے وہ بھی استعمال ہوتا تھا، اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں. پرانے زمانے میں بادشاہ، آج بھی بلکہ لوگ پہنتے ہیں، پرانے زمانے میں زیادہ تھا کہ بادشاہ اپنے گلے میں شیر کا ناخن، شیر کے دانت ان کو پہنتے تھے، یا شیر کی جو کھال ہے اس کو اپنے تخت پہ ڈالا جاتا تھا یا اپنے زمین پہ بچھاتے تھے. اس کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن پہ غالب رہتے ہیں، آپ کی ہیبت رہتی ہے آپ کے دشمن پہ. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ کا دشمن آپ سے خوف زدہ رہتا ہے، آپ اس پہ غالب رہتے ہیں، اس کا کوئی وار آپ پہ نہیں چل پاتا. یہ فائدے ہیں. آج کل کے حوالے سے بھی ایک بات کروں میں، اگر آپ نے شاید دیکھا ہو کہ ہیپاٹائٹس سی کالے یرکان کے جو مریض ہیں ان کا علاج ہو رہا ہے جنگلی کبوتر سے. جنگلی کبوتر کے جو پیشاب کرنے کی جگہ ہے اس کو مریض کی ناف کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں بالکل. ہاں جی، کوئی 5-7 منٹ بعد جو ہے وہ کبوتر کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں گے، وہ سارے جراثیم اس نے چوس لیے ہوتے ہیں تو وہ مر جاتا ہے کبوتر بیٹھے بیٹھے.
یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے, یہ دیسی علاج ہے. یہ 3-4 کبوتر مرتے ہیں ایک مریض کے ایک سیشن کے اوپر, تو یہ علاج ہو رہا ہے. اللہ نے یہ جتنی بھی مخلوقیں بنائی ہیں یہ بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں, اور آپ کو ان سے اگر کوئی فائدہ مل رہا ہے, آپ ان سے فائدہ لے رہے ہیں, تو اس میں کوئی شرعی کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو بھی دکھاتے بھی ہیں کہ اصلی جو ہے گدڑ سنگھی کون سی اور نقلی گدڑ سنگھی کون سی ہے. یہ تو ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نقلی گدڑ سنگھی اور اصلی گدڑ سنگھی. واہ 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 ڈاکٹر صاحب, یہ تو بڑی سونیاں لگ رہی ہیں. دیکھیں یہ سونی اس لیے لگ رہی ہیں کہ یہ خود سے بنائی گئی ہوئی ہیں, یہ فنیشنگ کے ساتھ بڑی محنت سے. یہ بلی کی دم کی بنائی ہوئی ہے. بلی دی دم دی بھی گدڑ سنگھی ہوندی؟ ہاں جی, بلی کی تسی کہہ رہے تھے گدڑ دی ہوندی. بلی کی دم کی نکلی ہوتی, لوگ بناتے ہیں. یہ نقلی یہ نکلی ہے, یہ نکلی ہے. بلی کی دم کی بھی بنتی ہے. پیاز اور آلو کے جو گٹو آتے ہیں اس میں جو بوری کا یوز ہوتا ہے, یا برش کے میں جو یوز ہوتا ہے مٹیریل وہ دھاگوں والا, یہ اس کی بھی بنتی ہے. یہ نکلی ہے, ٹھیک ہے. ایک یہ ہے, ایک یہ ہے, یہ ویلوٹ کی بنی ہوئی ہے. یہ بھی نقلی, یہ بھی نکلی ہے. یہ دونوں نکلی ہیں. اصلی کیڑی ہے؟ اصلی تے سانو وکھاؤ نا, نقلی تے سانو نہ ٹرکاؤ. نہیں اصلی بھی دکھا. یہ اصلی والی, یہ دیکھیں یہ اصلی ہے, یہ اصلی ہے. سونی تے بھی لگ رہی ہے, زیادہ سونیاں وہ ہے نے. وہ کیونکہ آرٹیفیشل ہے نا, وہ نکلی خود سے بنائی ہیں یہ. اچھا, کیا نقلی اور اصلی میں کوئی فرق بتا سکتے ہیں ہمارے دیکھنے والے کو؟ دیکھنے والوں کو یہی ہے کہ مین فرق یہی ہے کہ جب آپ اس کو پکڑیں گے دیکھیں گے تو آپ کو نیچرل بالوں میں اور نقلی بالوں میں فرق پتہ چل جائے گا. جو گدڑ سنگھی کے بال ہوتے ہیں اس کے نیچرل گدڑ جیسے بال ہوں گے, جو گدڑ کے اوپر بال ہوتے ہیں جسم پہ یا جیسے, تو ویسے ہی بال اس کی گدڑ سنگھی کے بھی ہوں گے. اب یہ نہ تو یہ کسی جانور کے بال نہیں ہیں. آپ اگر آپ اس کو ہاتھ لگا کے دیکھ لیں, یہ دیکھیں یہ کتنے سخت ہیں, کھردرے ہیں. یہ بالکل روئی ہے, یہ ویلوٹ ہے. یہ ہاں یہ بال لگ رہے ہیں قسم سے. ان دونوں کو میں نے ہاتھ لگایا تو یہ میں نے ہاتھ لگایا تو باقاعدہ لگا کہ بال ہے. واہ واقعی یہ روئی ہے. یہ وہ ویلوٹ ہے کہ اکثر ہم سردیوں میں جو جیکٹ پہنتے ہیں اس کے اندر ایک ویلوٹ کا سٹف ہوتا ہے, لیڈیز کے بیگ میں بھی. یہ وہ ہے پولیسٹر کہہ لیں آپ, اس سے ملتا جلتا سٹف ہے. تو یہ دونوں نقلی ہیں, یہ اصلی ہے. آپ لوگوں نے اگر خریدنی ہو تو کوئی ڈاکٹر صاحب جیسا سیانہ بندہ جو ہے, جو اس کی جانکاری رکھتا ہو, ان کو ساتھ لے کے آپ یہ خریدیں. ڈاکٹر صاحب یہ ویسے اصلی جو ہے یہ کتنے کی مل جاتی ہے کس نے خریدنی ہو تو؟ سر جی لوگ اس کو الگ الگ قیمتوں میں بیچ رہے ہیں. میرے پاس تو گھر میں اگتی نہیں ہے, میں بھی منگواتا ہی ہوں. تو اس کی الگ الگ قیمتیں اس کے سائز کی وجہ سے. یہ لاکھوں میں ہے, یہ ہزاروں سے شروع ہو کے لاکھوں تک جاتی ہے. اچھا ہوتی ہے ایک نمبر ہی ہے؟ ایک نمبر ہی ہے. سب سے کم قیمت اور سب سے اخیر والی زیادہ قیمت, دونوں قیمتیں مجھے کم سے کم 50,000, زیادہ سے زیادہ 2.5-3 لاکھ. ایک جو اتنی سی جو یہ جو اصلی ہے جوڑے کی میں بتا رہا ہوں. یہ میل فیمیل ہوتی ہے؟ میل فیمیل ہوتی ہے, بچے بھی دیتی ہیں. آپ نے جو رکھی ہوئی آپ کے پاس کبھی بچہ دیا؟ اب ہر بات تو نہیں نا, میں نے رکھی نہیں رکھی, یہ بات یہ بات نہیں دسنے والی, یہ بات سیکھا راز میں رہنی چاہیے. نہیں آپ جوری سے پوچھنے بھائی تسی وہ ہیرا پاندے ہو یا یقوت پاندے ہو جوری سے. تو ایک بات ہے ناظرین, میں ڈاکٹر صاحب سے میری تیسری ملاقات ہے اور یقین کریں بات سچی کرتے ہیں اور کھری کرتے ہیں. میں بھی آخر زندگی ہے گزاری ہے, گھما پھرا ہوں, بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ فلم تو نہیں چلا رہا یا جھوٹ تو نہیں بول رہا. ڈاکٹر صاحب کی خوبی ہے سچ بات کرتے ہیں اور منہ پہ کر دیتے کہ بھائی یہ ہے, پیسے لیتا ہوں. میں نا جب پہلی دفعہ آیا تو میں نے یہی سوچا کہ میں کہوں گا تسی پیر کا دیو, تسی مفتی تو علاج مفت بھی تو کر سکتے ہو. تو انہیں کیا بھی محنتاں کیتیاں میں لینے نے پیسے, گھر بہ کے کر لین, میں طریقہ دس دینا وا. انہوں نے جواب دیا بھائی میں کوئی زبردستی نہیں لوگوں کو بلا رہا, یہاں پہ آئیں میرے سے علاج. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی, بڑا مزہ آیا, میرے نالج میں بھی اضافہ ہوا اور میرے دیکھنے والے لوگوں میں بھی بڑا اضافہ ہوا ہوگا نالج میں. اگر میرے سے نہیں لینا چاہتے تو میں لوگوں کو بتا دوں کہ یہ امیزون ویب سائٹ پہ بھی ملتی ہے, لیکن 2 نمبر نقلی ہے, وہاں پہ نقلی ہے, کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا یہ امیزون پہ ملتی ہے. میرے پاس ایک آنٹی آئی تھی اپنی گدڑ سنگھی چیک کرانے, کیونکہ انہوں نے 2 سال سے رکھی ہوئی تھی. تو ان کی بیٹی UK میں ہوتی تھی, تو اس کی کسی ہندو دوست نے اس کو بتایا, تو اس کی بیٹی نے لے کے اپنی ماں کو بھیجی. تو ماں نے رکھی کوئی سال, 1.5 سال, 2 سال, اس کو فرق نہیں پڑا. تو میری پہلے بھی میرا اس پہ انٹرویو آیا, تو انٹرویو دیکھنے کے بعد وہ آنٹی مجھے چیک کروانے کے لیے آئی. تو میں نے اس آنٹی کو فرق دکھایا,
میں کہا آنٹی کہتی جی میں نے تو میرا خیال 40 کے 50,000 روپے کی بیٹے لی تھی تو یہ ایسے کی ایسی ہے. میں کہا آنٹی یہ نکلی ہے, یہ دیکھ لیں یہ میرے پاس ہے. تو وہ یہ ایسی ویلوٹ کی بنی ہوئی تھی. لوگ سیدھے سادھے لوگوں کو نہیں پتہ, جیسے سونے میں فراڈ ہو جاتا ہے, چاندی میں فراڈ ہوتا ہے, ہر چیز میں آپ کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے, تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو نالج نہیں ہے نا. یہ پتھروں میں جو میں نے پہنے ہیں ان میں بہت فراڈ ہوتا ہے آج کل. یہ ایک نمبر ہے, یہ ایک نمبر ہے سارے پتھراں تے پھر کدلے ویڈیو بناواں گے. بہرحال آپ لوگوں نے اگر لینی ہو تو کوئی ذہین میرے جیسا بندہ ساتھ لے جائیے, مذاق کر رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب جیسا کوئی بندہ ساتھ لے جائیے گا تاکہ آپ ایک نمبر چیز لے سکیں. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. لائٹ بھی ختم ہوگی, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ ہی حافظ.